السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ. میں ہوں مرتضیٰ ڈار. پروگرام میں آج ہم بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. یہ جاننے کی کوشش کریں گے صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے. حکومت نے اپنی پوزیشن لی ہے. ان کے ترجمان اور ان کے جتنے وفاقی وزراء ہیں، جتنے صوبائی وزراء ہیں، وہ یہ تمام کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم جتنی اکٹھی ہے وہ ساری ایک مقصد کے لیے اکٹھی ہے، اور وہ مقصد ہے کہ تمام کے تمام کیسز میں ان کو ریلیکسیشن دی جائے. ان تمام کیسز کے اندر ان کو این آر او دے دیا جائے، جس پہ وزیر اعظم جناب عمران خان کسی صورت بھی ایگری کرنے کو تیار نہیں ہے. جبکہ اپوزیشن کا کہنا یہ کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے گورنمنٹ کہ یہ ہمیں این آر او دے سکے. ان دا مین وائل ہم نے یہ دیکھا کہ براڈ شیٹ کمپنی کے سی ای او جو ان کے کرتا دھرتا ان کے مالک ہیں، انہوں نے ملٹیپل جگہوں پہ انٹرویوز دیے، اور انٹرویوز کے اندر انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کی جو کرپشن ہے اس کے میرے پاس سبسٹینشیل ایویڈنسز ہیں. ہم نے ایویڈنسز دیے، ان کے خلاف گھیرا جب تنگ کیا گیا تو انہوں نے مجھے رشوت دینے کی بھی کوشش کی. اس حوالے سے انہیں کچھ کنسرن اپنی جو ڈیوز تھے اس حوالے سے پاکستان کے بھی انہوں نے ریز کیا کہ پاکستان کی حکومت نے میرے ڈیو پیسے جو بنتے تھے وہ ہمیں نہیں دیے. اس کی تفصیلات کیا ہیں اس حوالے سے بھی جانیں گے. نیب کی کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے کافی بات چیت کی، اس کو بھی کریدنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیب اپنے اس ٹینیور میں جب یہ براڈ شیٹ کمپنی کو ہائر کیا گیا تھا جو کام کر رہی تھی کس قسم کا کام کر رہی تھی، اور نیب اب کس قسم کا کام کر رہی ہے. اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے پروگرام میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل ایک مختصر بریک ہے، اس کی جانب پڑھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں جنرل امجد شعیب صاحب. ویلکم ٹو دا شو جنرل صاحب. سر یہ بتائیے گا براڈ شیٹ کمپنی اور ان کے سی اور ان کے انٹرویو کا بڑی بازگشت ہے. جو براڈ شیٹ کمپنی ہے اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں ذرا بتائیں. یہ کمپنی کی کریڈیبلٹی ہے کیا؟ ان کے سی ای او جو ہیں ان کی اپنی کیا ساکھ ہے؟ اگر تو آپ اس کے پہ کوئی نالج رکھتے ہیں، کوئی گرپ رکھتے ہیں. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جنرل امجد کے دور میں انہوں نے کہا کہ جی بہت پھلی پھولی اور بڑا اچھا کام کیا نیب نے کمپیئر ٹو ناؤ. یہ بتائیں کہ ریالٹی کیا ہے؟ اچھا، یہ ایک تھوڑی سی غلط فہمی چل رہی ہے. میں اس کی تصحیح کر دوں. نیب کا چیئرمین ہی رہا، کبھی چیئرمین میں نہیں رہا. یہ جنرل سید محمد امجد ہیں جو رہے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے جونیئر تھے، میرے کولیگ بھی رہے ہیں اور بڑے اچھے آفیسر ہیں. ان کے ساتھ میرا اس وقت بھی رابطہ رہتا تھا کیونکہ میں آرمی کے ڈسپلن کا انچارج تھا. میں لیفٹیننٹ جنرل تھا اس وقت ایز لیفٹیننٹ جنرل، اور یہ میرے جنرل تھے اور یہ نیب کے چیئرمین ہم نے لگائے. انہوں نے نیب کو بڑے محنت سے بڑی اچھی لائن پہ استوار کیا، اور یہاں ہی نہیں بلکہ باہر کے ملکوں کا سسٹم وغیرہ اسٹڈی کر کے پھر یہ جی ایچ کیو میں لاتے تھے اور ہمیں اکٹھا کر کے تو پریزنٹیشن وغیرہ ہوتی تھی جس پہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ اس کو کیسے لے کے آگے چلایا جائے. تو اس لحاظ سے چونکہ اس کا پہلے تصور نہیں تھا پاکستان میں، تو انہوں نے کافی محنت سے کیا. اور اس وقت ہم نے یہ کیا تھا کہ مختلف محکموں سے لوگوں کو آپ جیسے کہہ لیں ڈیپوٹیشن پہ لے لیا. مثلا اسٹیٹ بینک سے کہا کہ جناب ہمیں فائنینشیل سائڈ کو مانیٹر کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کے بینکنگ ٹرانزیکشن وہ دیں. اسی طرح یہ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ ٹیکس ڈیفالٹر تھے. ہم نے لسٹیں مانگی تھیں ایف بی آر سے، لسٹیں مانگی تھیں بینکوں سے کہ ڈیفالٹرز کا نام دیں. اور یہ جو ایف بی آر تھا اس میں انہوں نے ٹیکس کی ریٹرنیں لوگوں کی اور جو ٹیکس چوری ہوئے تھے ان کا کہ جی فلاں وقت سے آج دن تک ٹیکس ہی نہیں کسی نے دیا. تو بہت سارے لوگوں کے اس طرح نام جمع ہوئے اور ان کو ہم نے بلا کے تو ان کو ایکسپلینیشن وغیرہ دی جنرل امجد نے. اور اس طرح کام کا اور یہ مجھے تھوڑا بہت جو پتا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ بریفنگ وغیرہ ہوتی تھی جب ہمیں دی جاتی تھی تو اس کا ذکر آتا تھا کیسے. اور بعض بریفنگز میں تو رزاق داؤد بھی شامل تھے کیونکہ یہ اس وقت حصہ تھے گورنمنٹ کا، ان کو ایڈوائزر کے طور پہ رکھا ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کام آپ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو آپ بڑا ایماندارانہ طریقے سے کرتے ہیں اور تب جا کے وہ منڈے چڑھتی ہے بیل. لیکن ہوا یہاں پہ یہ تھا کہ کسی کو بھی اس کا زیادہ تجربہ نہیں تھا اور یہی مسئلہ آڑے آ رہا تھا. مثال کے طور پہ وہاں پہ ہماری کانفرنس میں میٹنگ میں یہ بات ہوئی کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو جن کو پکڑ لیا، جس میں ہاشوانی صاحب بھی خاص طور پہ تھے پل کانٹیننٹل کے، اور انہوں نے کوئی 52 کروڑ کے قریب تھا قرضہ جو کہ بینک کا واپس کرنا تھا اور بینک نے کہا جی یہ پیسے نہیں دیے انہوں نے. تو رزاق داؤد صاحب نے یہ کہا میٹنگ میں ایک میں
کہ جناب یہ آپ کا کام اس طرح آگے نہیں چل سکتا, آپ کا تجربہ نہیں ہے, لوگوں کو کاروبار کرنے دیں تاکہ وہ آپ کا پیسہ واپس کریں, ان کو وارننگ کریں. لہٰذا آپ اگر جیلوں میں بند کر دیں گے تو وہ تو کام, ان کے کام رک جائیں گے, تو پیسہ تو نہیں ملے گا آپ کو. تو آپ کا مقصد پہلے یہ ہونا چاہیے کہ پیسہ ریکور کریں. تو جب یہ ریکوری کی بات آئی نا, تو پھر قصہ شروع ہوا کہ بھئی پاکستان میں تو چلیں آپ کچھ نہ کچھ کر لیں گے, لیکن ملک سے باہر جو ایسٹ دنیا نے پیسہ رکھا ہوا ہے اس کا آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ جو بینکس ہیں یا دوسرے سوئٹزرلینڈ میں بینک ہیں, وہ ایک انہوں نے پرائیویسی اور سیکورٹی کلوز وغیرہ دستخط کی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈسکلوز نہیں کرتے کہ اکاؤنٹ کس کا ہے, پیسے کتنے ہیں, کیا ہے. چنانچہ یہ مختلف ملکوں کو اسی طرح فرمز ہائر کرنی پڑتی ہیں. لہذا اس بنیاد پہ یہ کام ہوا, کیونکہ تجربہ ایسا نہیں تھا, باہر کوئی ریسورسز نہیں تھے, لوگ بھی ٹرینڈ نہیں تھے, اور لوگ سارے اسی طرح مختلف محکموں سے ادھار لیے گئے تھے, بینکوں سے کچھ سے ادھار لیے گئے تھے, تو وہ کس حد تک کام جانتے تھے یہ ایک سوالیہ نشان تھا. لہذا پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوا کہ آپ کوئی ایڈوائزری کمپنی یا اسی طرح کی کھوج لگانے والی کمپنی کو ہائر کریں. تو یہ میرا خیال ہے ساری. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا, میرا آپ سے اگلا سوال کہ کیا پاکستان کو آنے والے وقت میں ایسی کوئی مزید کمپنیز ہائر کرنی چاہیے جن کو ہم کوئی ایسا کانٹریکٹ دیں, کوئی ایسی ڈیل ان کے ساتھ ڈن کریں کہ جی آپ مزید انویسٹیگیٹ کریں اور میگا کرپشن کے جو کیسز ہیں پاکستان سے باہر کیسز ہیں ان کے اوپر آپ تحقیق کرنے کے بعد ہمیں ایک رپورٹ سبمٹ کریں تاکہ ہم اس کے اوپر ایکشن لیں یا کوئی ریکوریز کریں. ان شارٹ ہمیں کوئی ایسی تھرڈ پارٹیز ہائر کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ جو کمپنی ہے, دس از ون ایگزامپل, ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہمیں ہائر کیا گیا, جو پیسے طے کیے گئے وہ پیسے انہوں نے ہمیں دیے نہیں, وہ کورٹ میں چلے گئے, پھر اس کے بعد اب وہ سلسلہ آگے چل ہے. سو کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں ایسی کمپنیز کو ہائر کرنے کے لیے؟ کیا ہم مجبور ہیں یا اب ہمارا سسٹم ٹھیک ہے؟ میرا علم ہے, مجھے جو پتا چلا تھا وہ یہ تھا کہ اس کمپنی نے بہت عرصے تک کوئی انفارمیشن وغیرہ مہیا نہ کی, اور جب آپ مثال کے طور پہ ایک ایگریمنٹ کر کے سال ڈیڑھ سال چپ ہی رہتے ہیں, کوئی آپ آگے انفارمیشن نہیں دیتے, یا اگر دیتے ہیں تو سطحی ہے, وہ کوئی ایسی انفارمیشن نہیں کہ اس سے آگے کیس چلائے جا سکیں, تو پھر وہ آپ ساری زندگی تو نہیں بیٹھے رہ سکتے اس کے آسرے میں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایگریمنٹ میں کوئی ایسی بائنڈنگ کلوز نہ ہو, ایک ٹائم لائن ہو جاتی ہے نا کہ مثلا اگر ایگریمنٹ میں آپ نے لکھا ہے کہ جی ہمیں یہ انفارمیشن جو آپ 6 مہینے کے اندر پرووائڈ کریں, تو 6 مہینے میں اگر اس نے پرووائڈ نہیں کی تو وہ فیلئر ہو گیا. لیکن اگر آپ نے ٹائم لائن اس کے ساتھ سائن نہیں کی اور آپ ویسے پیشنس لوز کر گئے 2 سال بعد, تو بات تو ٹھیک ہے کہ آپ 2 سال بعد 2 سال تک بیٹھے رہے, لیکن دوسرا آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جناب میرے ساتھ آپ نے کوئی بندش تھوڑا رکھی ہوئی تھی کہ فلاں وقت تک کر کے دے. تو اس طرح کی کوئی اس میں کمزوری ہے اس کے ایگریمنٹ میں جس کو یہ شخص ایکسپلائٹ کر رہا ہے. ورنہ مجھے جہاں تک یاد ہے, مجھے جہاں تک انفارمیشن تھی اس وقت کی, وہ یہی تھی کہ ایگریمنٹ تو ان سے ہو گیا, ان کو بار بار کہا جاتا رہا کہ آپ انفارمیشن دیں, لیکن ان کی طرف سے انفارمیشن نہیں آ رہی تھی, اور جس کی بنیاد پہ یہ پرابلمز ہوئی. اچھا جنرل صاحب آخری سوال, مجھے آپ یہ بتائیں نیب کی اس سال کی کارکردگی, بلکہ آپ گزشتہ 2.5 سالوں کی کارکردگی اٹھا لیجئے اور ذرا ہمیں تفصیل سے سمجھائیں کہ نیب نے ابھی تک جو بندے پکڑے, جو ریکوریاں انہوں نے کی, جس کا ذکر وزیر اعظم بھی کریں, وفاقی وزراء بھی کریں اور کہہ رہے ہیں جی کرپشن جو ہے اس جو جن لوگوں نے کیا ان سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے اور واپس قومی خزانے کے اندر جو ہے پیسہ جانا شروع ہو گیا ہے. واٹ از دا گراؤنڈ ریالٹی؟ دیکھیں جی یہ ہے ٹوٹل آئی واش, یہ قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہو رہا ہے. اس کے اوپر نہ حکومت توجہ دے, حکومت کو بھی توجہ دینی چاہیے, ورنہ سب سے بڑا جو شخص نقصان اٹھائے گا, جس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی, وہ ہوگا عمران خان, آپ کا وزیر اعظم. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ نیب ایکٹیو ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے لوگ جن سے تھوڑے تھوڑے پیسے ریکور کرنے ہیں وہ سارے دھر لیے جاتے ہیں, اور ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. آپ ان سے زبردستی کچھ نہ کچھ نکلوا کے تو جان چھڑا لیتے ہیں, وہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں, اور اس طرح ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پیسہ ریکوریز میں دکھانے کے لیے مل جاتا ہے. لیکن یہ جو میگا کرپشن کے کیسز ہیں, اگر مثال کے طور پہ نیب آج کہتا ہے کہ جی ہم نے 274 ارب روپیہ ریکور کیا, تو میگا کرپشن کے کیسز میں تو آپ 1 یا 2 کیسز اگر اس سے ریکوری کرا لیں تو اتنا ہو جاتا ہے. یہ تو کوئی رقم ہی نہیں ان میگا کرپشن کیسز کے سامنے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اس 2.5-3 سال میں ایک بھی میگا کرپشن کا کیس حل نہیں ہوا, اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکا, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کیسز جن پہ بڑا سارا شور مچایا گیا, بڑی اس کے اوپر لوگ اریسٹ بھی کر لیے, اور بڑی کہانیاں کہ جناب بڑے شواہد ہیں, ثبوت ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے,
وہ بعد میں جیسے ابھی خواجہ سعد رفیق ہیں وہ چھوٹ گئے. اسی طرح چیمہ ہے, وہ فواد حسن فواد ہے. آپ نے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی. اگر آپ کے پاس شواہد نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, آپ نے کیوں ان کو جیلوں میں ڈالے رکھا؟ یہ تو ان کو جانا لینا چاہیے نیب سے. اور اگر نیب نے ان کو چھوڑا ہے کوئی پیسے کھا کے یا کوئی اور چکر کر کے, تو پھر نیب کی گرفت ہونی چاہیے, کیونکہ دنیا تو باہر مانتی ہے کہ جی یہ کرپشن ہوئی ہے, انہوں نے کی ہے. عام جو دنیا میں بات چیت ہے وہ ان کے حالات اور دولت دیکھ کے کہ جی ایک آدمی آج سے 15 سال پہلے کیا تھا اور 15 سال بعد آج کیا ہے, اور اس کے کاروبار ہیں کیا, تو اس کے پاس اتنی جائیدادیں, اتنا اس کا لیونگ سٹینڈرڈ یہ کیسے ہو گیا, تو وہ ازمپشن بنتی ہے. اب نیب اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب نے بھی کوئی گڑبڑ کی ہے. تو نیب کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیج کے اوپر بہت بہت ضروری ہے کہ نیب نے جتنے کیسز میں لوگوں کو بری کیا ہے اس کے اوپر ایک جی آئی ٹی بنائی جائے. یہ نیب کا جب تک اپنا احتساب نہیں ہوگا یہ چیزیں آگے نہیں چلے گی. میں آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں. آصف زرداری صاحب کے اوپر کیس تھا, $60 ملین باہر پڑے ہوئے تھے, اور وہ ڈالر اب نہیں, وہ وہاں سے نکلوا لیے گئے. اور ان $60 ملین کے اوپر وہ کانٹیکنا کا کیس تھا, اور وہ $60 ملین کے ریفرنسز یہاں چلے. باہر سوئٹزرلینڈ سے ہمارے وہ محترم جو واجد شمس الحسن جو امبیسڈر تھے, وہ وہاں سے چرا کے لے گئے سارا ان کا ریکارڈ جو اس کے پاس تھا, وکیل کے پاس. اور یہاں جب کیس چلا تو نیب نے پہلا ریفرنس ان کے خلاف دائر کیا, زرداری صاحب کے خلاف. اس میں فوٹو کاپیاں لگائیں, جانتے ہوئے کہ فوٹو کاپیاں عدالت میں ایکسیپٹ نہیں ہوگی, اوریجنل ڈاکیومنٹ مانگی جاتی ہیں. وہ کیس ایک ہی دن میں خارج ہو گیا. انہوں نے کہا جی اوریجنل کے اندر, کہا جی اوریجنل نہیں ہے, ان کا پھر فوٹو کاپی ایکسیپٹیبل نہیں, زرداری صاحب بری. اس کے مہینے بعد دوسرا ریفرنس جاتا ہے, نیب پھر فوٹو کاپیاں لگاتا ہے. اور یہ مجھے پتا ہے کہ اس کی اوریجنل ڈاکومنٹس لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کے پاس تھیں, اس کو گورنمنٹ نے دی تھیں کہ آپ انکوائری کریں اس کی. وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, نیب نے ان سے نکلوائی نہیں. اگر وہ نہ بھی دیتے تو سپریم کورٹ میں جاتے, کہتے جی ان سے ڈاکومنٹ لے کے دیں. نیب اکمپلس تھا, اس میں ملا ہوا تھا نیب. نتیجہ یہ کہ دونوں ریفرنسز میں زرداری صاحب چھوٹ گئے, $60 ملین پاکستان کے عوام کا کھایا پیا گیا, اور زرداری صاحب پھر ادھر ہی آپ کے سر پہ جناب براجمان ناچ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے 11 سال جیل میں رکھا, کیا ملا, کیا نکلا, ملنا کیا بھائی. یہ نیب آپ کی خدمت کی ہے, حالتیں نیب آپ کی اگر خدمت موجود رہیں تو نہیں. ابھی اسی طرح آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر آسم کا کیس, زبان زد عام تھا کہ 462 ارب روپیہ غبن ہوا, اور ان کے اعترافی بیانات ہیں. چودھری نثار نے کہا کہ جی میرے پاس 200 گھنٹے کی ریکارڈڈ ان کے اعترافی بیانات موجود ہیں, کیمرے پہ ریکارڈ. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیجئے شرجیل میمن کا, آغا سراج درانی, یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ جنرل امجد شعیب صاحب موجود تھے. آپ کے وقت کا پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں شیخ روہیل اصغر صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. ویلکم ٹو دا شو شیخ صاحب. آپ سے پہلا اور بڑا اہم سوال یہ, براڈ شیٹ کمپنی نے اور ان کے سی ای او نے جو ہے ایک بڑے تہلکہ خیز قسم کے انکشافات سے بھرے ہوئے انٹرویوز پہ گزشتہ 1-2 دنوں میں دیے ہیں, اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کرپشن کی. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے آج ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جی دس از ون ایگزامپل براڈ شیٹ کمپنی کی جو یہ ریولیوشن سامنے آ رہی ہیں. تو میاں صاحب نے جو کرپشن کی ہے جس کا براڈ شیٹ کے سی ای او نے بھی 1-2 روز قبل ذکر کیا ہے, کیا آپ اس پہ کیا نیریٹو رکھتے ہیں؟ کیونکہ مریم اورنگزیب صاحب تو اس کو ریجیکٹ کر چکی ہیں, آج صبح کے انہوں نے ایک ریبٹل دیا. ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ, ایک تھرڈ پارٹی آ کے کہہ رہی ہے حکومت پاکستان کا وہ کوئی ذیلی ادارہ یا وہ بندہ نہیں ہے. اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں, یہ اب میں اس سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس شخص کو جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے یا کیا کہتا ہے, وہ کس جگہ سے اس کا تعلق ہے, وہ یکی اس کو کیا خیال آ گیا ایک دم.
مطلب میں سمجھنے سے قاصر ہوں اس بات کو. ایک کوشچن مارک تو آ جاتا ہے نا, مطلب کیوں آپ اتنی دیر خاموش رہے ہو؟ کیا آج آپ نے اپنی کنکلوڈ کی ہے جو انکوائری تھی, یا آج آپ کو پتا چلا کہ میاں صاحب نے یہ معاملات کیے, یا آج آپ کو میاں صاحب نے برائب کیا, جبکہ ایک فیصلہ آ گیا جب, اور فیصلہ کوئی مجسٹریٹ کا فیصلہ نہیں ہے, وہ ہائی کورٹ, لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ. اس فیصلے کے آنے کے بعد اور اس قسم کی گفتگو جو کی جا رہی ہے, اس کا موٹو کیا ہے؟ میں سمجھ نہیں سکتا سے ہوں. اب دیکھیں نا, اب شروع کب ہوا یہ, اور یہ کوئی 1 2 4 6 مہینے کی بات تو نہیں ہے بھائی. پرویز مشرف اقتدار میں رہا, اس کے بعد پیپلز پارٹی 5 سال اقتدار میں رہی, اس کے بعد مسلم لیگ نون اقتدار میں رہی, اس کے بعد یہ منحوسیت کو دیکھتے ہوئے 3 سال ہو گئے. تو یہ ایک دم آج کیوں ایسا درپیش ہوا یہ معاملہ؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے تو آپ زیادہ بہتر میرے خیال میں فورم پہ ہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ جان بھی سکتے ہیں, آپ کو ریت بھی سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں ایسا کیا گیا. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. آپ تو ظاہر ہے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اب جو پی ڈی ایم ہے, جو آپ کا جوائنٹ وینچر ہے, 11 جماعتیں آپ کا الحاق ہے, آپ لیڈ کر رہے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون ذرا زیادہ اگریسو چل رہی ہے. آپ کرپشن کے خلاف, سسٹم کے خلاف نکلے ہیں, اور آپ نکلے ہیں کہ اس سسٹم کو, جھوٹے کو, فلاڈ کو, سسٹم کو ہم ختم کر کے گھر جائیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول ہے, حکومت کا کہنا یہ ہے, تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے, دے آر پلینگ اسمارٹ, اور اس اسمارٹنس کے اندر پی ڈی ایم ماری جائے گی, اور خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون سب سے زیادہ نقصان اٹھائے گی. کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں آپ اس بیانیے کو؟ نہیں, آپ نے میرا خیال میں شاید بلاول کے ابھی تھوڑا دن پہلے کے بیانات نہیں سنے, اور پھر اس کے بعد تواتر کے ساتھ آپ دیکھیں نا, تواتر کے ساتھ پی ڈی ایم اپنے سیاسی معاملات کو آگے بڑھاتی چل رہی ہے. جلسے جاری ہیں, ریلیاں ہو رہی ہیں, اور اس کی ایکٹیویٹیز بالکل جاری ہے. اب بات یہ ہے, ہمیں ایک تو جلدی بہت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, جلدی سے بعد ہم ہر کسی چیز کا خطوی نتیجہ فوری طور پہ دے دیتے ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک تاریخ ڈیڈ لائن دی گئی ہے 30 جنوری. آپ 30 جنوری کے بعد آپ کوئی بات کر سکتے ہیں کہ 30 جنوری کے بعد کیا لائحہ عمل ہوگا, کیا اس پہ پی ڈی ایم اپنا کرے گی, اپنا ایکٹ کرے گی, یا پی ڈی ایم کیا اس پہ بعد آگے چلنے کا کیا دے گی, پروگرام دے گی. اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کیا کرنا ہے. اور جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے, یہ حکومت نہیں ہے, یہ کیا میں اس کے بارے میں کہوں, لے پالک بچہ یار, لے پالک بچہ جس کا مطلب یہ کہہ لیجیے کہ بات تو ہے لیکن وہ انلیگل ہے. تو اس میں ان کو اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے لوگوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے, ان کی دل جوئی کرنے کے لیے, ان کا مورل ہائی کرنے کے لیے, پر یہی اسی قسم باتیں کریں گے, آئیے اسلام آباد آ جائیے فلانے. اچھا جی, اتنے دریا دل ہیں, اتنے کھلے دل کے مالک ہیں, اتنا کھلا ذہن ہے, تو پھر یہ پکڑ دکڑ اور پھر لوگوں کو پریشان کرنا, لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا, اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. اس میں مطلب کیا تک کیا بنتا ہے؟ مطلب آپ دیکھیں نا, میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, ایک بندے کی آپ انکوائری کر رہے ہیں, تو انکوائری تو ہو رہی ہے. ہاں, اگر وہ شخص کہیں بھاگ جاتا ہے یا وہ شخص آپ کی انکوائری میں پیش نہیں ہوتا, تو اس کو پکڑنے کا جواز بنتا ہے ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن. اگر آپ سے سمجھتے ہیں کہ یہ اکارڈنگلی آپ کے اکارڈنگ لا آپ کے نوٹسز پہ آپ کو جواب بھی صحیح مل رہا ہے, آپ کے ساتھ تعاون بھی صحیح ہو رہا ہے, تو پھر اس کے بعد پکڑ کے اندر دینے کا مقصد تو یہ ہے کہ دوسروں کو پریشرائز کرنا, ڈیمورلائز کرنا. لیکن اب میرے خیال میں اب بات آگے نکل گئی ہے, بات وہ نہیں رہی جو ان کے ہاتھ میں آئے گا. آپ ایسی باتیں کریں گے, بات ٹھیک ہے, یہ تو اب پتہ چلے گا جب پی ڈی ایم لانگ مارچ کرے گی, تو پھر دیکھتے ہیں کیا ان کا حال ہوتا ہے, کس طرح کے ان کے بیانات ہوتے ہیں, کیا یہ سوچتے ہیں, اور کس رنگ میں یہ سامنے آتے ہیں, یہ آپ دیکھیں گے. اچھا, آپ سر مجھے نا ایک سیاسی شخصیت کے طور پہ بتائیں, آپ پاکستان مسلم نون کے سینئر رکن ہیں, 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اس سے ذرا علیحدہ کیجیے. ایز اے پولیٹیشین مجھے آپ بتائیں, ایک انالائز کریں سچویشن کو, کہ جس سٹیج پہ, جس نہج پہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت آ چکی ہے, آپ جس اگریشن کے ساتھ چل رہے ہیں, کیا یہ پارٹی کے بینیفٹ میں ہے یا آنے والے وقت میں ہوگی؟ میں آپ کو گزارش کروں, ایک حد ہوتی ہے نا, جب آپ کسی حد کو عبور کر جاتے ہیں تو پھر اس حد کے بعد آپ کی وہ
جو چیزیں ہیں وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ سوچ نہیں رہتی اور نہ اس پہ آپ اس سوچ پہ کاربند رہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ ایک جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. ان سیاسی جماعتوں کی آپ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا آپ کے پاس آپشن رہ جاتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت جو حکومت پہ مسلط ہے اس کا سیاست سے دور تعلق نہیں ہے. اگر آپ غور سے دیکھ لیں، آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں، آپ ان کے لوگوں کا ماضی دیکھ لیں، ان میں سے ایک بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو سیاسی طور پر میچورٹی کا اظہار کرے. عجیب قسم کے لوگوں کی ذاتیات پہ بات کرتے ہیں، لوگوں کے معاملات پہ بات کرتے ہیں، اور جب ان کی ذات کو تنقید کی تو پھر باولے ہو جاتے ہیں. بالکل اپنی وہ جو آپ کہتے ہیں نا اپنے آپ سے بالکل باہر ہو جاتے ہیں. تو اس کے ایٹیٹیوڈ کو ختم کرنے کے لیے، سیاست میں نکھار لانے کے لیے پی ڈی ایم اپنی ایک جدوجہد کر رہی ہے. یہ تو دیکھیں نا سر، آپ نے یہ تو آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی. مجھے آپ یہ بتائیں اسپیسیفکلی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ظاہر یہاں پہ رہنا ہے، سیاست اگر آپ لوگوں نے کرنی ہے تو یہ بتائیں کہ آپ اس وقت ایز اے پارٹی، صرف میں اسپیسیفکلی نون لیگ کی بات کروں، آپ اس وقت جہاں پر ہیں یہ چیز کیا ڈینٹ نہیں ڈالے گی؟ آپ لوگ آگے سیاست کیا ایزیلی کر پائیں گے؟ کیا آپ کو لگتا نہیں آپ بالکل مارجنلائز ہوتے جا رہے ہیں بیکاز آف یور نیریٹو؟ نہیں کوئی ریزن کیوں، اس میں کون سی بات ہے؟ یہ ایک آپ کا حق ہے، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے. اور ایسی حکومت سے جو فاسسٹ حکومت ہو، جس کا کوئی اصول نہ ہو، جس کی کوئی گرفت نہ ہو، جس سے ملک کے دور و عرض میں سارا ستیہ ناش ہو رہا ہو، جس میں ملک کے 23 کروڑ عوام کو ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے جو کہ انتہائی قسم کشی کی زندگی ہوگی، تو اس کے لیے آپ اگر خاموش رہیں گے تو یہ تو ایک کرمنل افینس ہو جائے گی. یہ تو میرے خیال میں شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو حالات اس وقت ملک کے ہیں، جو حالات آپ کے معاشی حالات تو آپ چھوڑ دیجئے، چلیے آپ چھوڑ دیجئے معاشی حالات کو، بھول جائیے آپ. جو اس وقت آپ کے فورن پالیسیز کے حالات ہیں، جو آپ کے فورن کانٹیکٹس یا فورن جو آپ کے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلق ہے اس کے حالات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے. آج آپ بالکل تن تنہا کھڑے ہیں، جو کوئی ایسی فورس نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کے پیچھے کھڑی. آپ بالکل تن تنہا کھڑے ہیں. آپ کب تک چلتے جائیں گے؟ کب تک زندہ رہیں گے؟ کیا آپ 23 کروڑ عوام کو مارنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ ان لوگوں کو جو ایک ایلیٹ کلاس ہے، جو کہ مطلب میجورٹی میں نہیں ہے، ایک بڑی چھوٹی سی مائنر سی مائنورٹی ہے، آپ اس کے لیے اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہو تو نہیں چلے گا. یہ تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کو تو براڈر ایسے دیکھنا پڑے گا نا. جو لوگ اس وقت قسم کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو انتہائی پاورٹی کے اندر ہیں، تو ان کے لیے آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا. اس طرح تو ملک نہیں چلتے نا کہ آپ یہاں پہ دسترخوان لگا دیں. یہ خدا کے بندو، یہ کیا طریقہ ہے؟ دسترخوان ضرور ہوتے ہیں، لیکن دسترخوان تو پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں. وہ تو اپنی مقصد کے لیے کرتے ہیں، اپنی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں. حکومتیں ایسے کام نہیں کرتی. حکومتیں تو بہت آگے چل کے کام کرتی ہیں. حکومتیں تو اس ملکوں کو مضبوط کرتی ہیں. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیں، اگر آج آپ کو حکومت ایک سیریس نوٹ پہ کہتی ہے کہ شیخ صاحب آپ کی پارٹی کے سینئر قیادت، اعلیٰ قیادت، لیڈران آپ کے جو ہیں ٹاپ ناچ آپ کی ہمارے ساتھ بیٹھ کے عوام کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر سر جوڑ کے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھاتے ہیں اور ملک کو آگے لے کر چلتے ہیں. این آر او نہیں ہم دیں گے، اس کے لیے ہم نہیں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ، تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا ان کے ساتھ بیٹھنے میں؟ مجھے تو یہ نہیں آج تک سمجھ آئی کہ این آر او اس شخص سے مانگ کون رہا ہے. اور این آر او اگر کوئی این آر او مانگ رہا ہے تو وہ ہے جنگی ترین. این آر او اگر کوئی مانگ رہا ہے تو وہ ہے پرویز خٹک. این آر او کو مانگ رہا ہے تو وہ ہے آپ کا اسد کیسر. این آر او کو مانگ رہا ہے تو وہ آپ کا وہ لمبے بالوں والا جو وزیر ہے وہ ہے. این آر او کو مانگ رہا ہے تو وہ ہے آپ کا علیم خان. اس کے ایک تاریخ اور لسٹ بنی ہوئی ہے یار، جو این آر او سے مانگے ہیں، جن کو اس نے این آر او دیا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی اس سے این آر او مانگے نہیں رہا. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر ایک کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے تو یہ کیسے این آر او، کون سے این آر او کی بات کرتا ہے؟ تو میں تو حیران ہوتا ہوں ان اداروں پہ، مطلب ہائی کورٹ پہ، سپریم کورٹ پہ، نیب کی عدالتوں پہ، ان ججوں پہ، کہ خدا کے لیے یہ آپ کا کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. ایک کیس کورٹ میں چل رہا ہو، آپ این آر او کی بات کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ تم کون ہو این آر او دینے والے؟ تم ہائی کورٹ نہیں ہو، تم سپریم کورٹ نہیں ہو. یو آر
نہیں ہو. جو جب ایک ججز کے کورٹ میں کیسز ہیں تو تم کیسے کہہ سکتے ہو یا تم تواتر کے ساتھ. میں وہی آپ کو کر رہا ہوں کہ اب تو یقین کیجیے ڈاکٹر صاحب کہ ان کا جھوٹ دیکھ کے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے, ادھر ادھر دیکھ کے یوں لگتا ہے یار میں واقعی کہیں برا تو نہیں ہوں. وہ تو عجیب سا تماشا بن گیا ہوا ہے. قسم سے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی کبھی کبھی اپنے مطلب یہ شک ہونے شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں نے کچھ کیا تو نہیں. اور یہ اس قسم کے ٹھوس الفاظ میں نے اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا نا, جو باتیں میں نے آپ سے گزارش کی ہے یہ ریئلٹی بیسڈ ہے, اس میں کوئی ایسی مطلب نہیں ہے. تواتر کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے, تواتر کے ساتھ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال ایک اور آپ کے پروگرام کے طور پر, جو اس نے زیبتن کی ہوتی ہے نا شلوار قمیض, وہ اس کی قیمت آپ کو پتہ کیا ہے؟ اس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے. یہ تو سر آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں. پھر میں خبر نہیں دے رہا, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جو یہ گرمیوں میں شلوار قمیض پہنتا ہے اس کی قیمت 50,000 ہے. آپ کمال کرتے ہیں, مطلب آپ دیکھ لیجیے گولڈ لائن, پاشا کا گولڈ لائن برانڈ ہے, کمال ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کیجیے 1 ٹکے کا کام نہیں کرتا. اور اپنا دیکھ لیجیے آپ کے پاس اس کی لیونگ دیکھ لیجیے, لیویشن لیونگ ہے. ابھی یہ میں آپ کو ایک اور خبر سنا دیتا ہوں, ابھی میرے خیال میں شاید آپ کی نظر سے گزری ہوگی. یہ زمان پارک کا جو گھر آن گراؤنڈ کر کے دوبارہ بنایا گیا, اس میں 12 کروڑ روپے لگا ہے. وہ 12 کروڑ کسے دیا یار؟ کیا یہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آتا؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس ایسٹس ہوں, ان کے پاس پیسہ ہو, انہوں نے کہیں شو کیا ہو. مجھے بتا دیجئے, آپ ان کا 2 جگہ پہ جائے گا نا. ایک آپ کے پاس FBR ہوگا جس میں آپ نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے ہوں گے, جس میں آپ اپنے انکم ٹیکس دیتے ہوں گے, جس میں آپ کے پاس کیش ان ہینڈ ہوگا. دوسرا آپ کے پاس الیکشن کمیشن ہوگا. آپ نکال لیجیے, دونوں پبلک آفیسز ہے نا, آپ جا کے لے لیجیے, نکال لیجیے, آپ دیکھ لیجیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص 12 کروڑ روپیہ انویسٹ کرے گا, کیا وہ 100 کروڑ اس سے نہیں بنائے گا؟ یہ کرپشن نہیں ہے. تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جھوٹ دیکھ کے کبھی کبھی تو میں وہی آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, دائیں بائیں دیکھ کے مجھے تو شک اپنے آپ پہ گزرنا شروع ہو جاتا ہے یار. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ روہیل اصغر صاحب, تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, سینئر رہنما ہے. پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے بریک کا, بریک کی جانے پڑتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں اب گفتگو کریں گے ترکی کے جو وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ ہیں, اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور ان جو دورے ہیں 3 روز کا یہ دورہ, ان دوروں کے اندر ان کا جو پرائمریلی جو مقصد ہے وہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنا, اور ان تعلقات میں سیکورٹی پلس اکانومی ہے جس کو فور فرنٹ پہ رکھا ہے. عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, اس سے قبل دن کے اندر ان کی شاہ محمود قریشی جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی. اس حوالے سے ہمیں پروگرام میں جوائن کریں حسن عبداللہ صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, TRT سے ان کا تعلق ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. حسن, یہ بتائیے گا کہ جو ٹرکش فارن منسٹر کا پاکستان کا یہ دورہ ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ یہ کوئی سبسٹینشیل دورہ ہے یا دیر سم تھنگ بیہائنڈ دس؟ دیکھیں مرتضیٰ, اس کے 2 پہلو ہیں. سبسٹینشیل ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز سبسٹینشیل آئے. ظاہر اس دورے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو آگے ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کی تیاری کی جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2019 میں کوالالمپور میں سمٹ ہوئی تھی جس میں پاکستان, ترکی اور ملیشیا کو ایک بنیادی کردار ادا کرنا تھا. لیکن پاکستان پہ جو اس وقت دباؤ پڑا تھا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے, تو پاکستان بالکل آخری لمحے اس سمٹ سے باہر آ گیا تھا, پاکستان نے شرکت نہیں کی تھی. اس کے بعد تعلقات تھوڑی تلخی آئی تھی ترکی اور پاکستان کے تعلقات میں. لیکن بات یہ ہے کہ ہسٹوریکل ریلیشنز جو ان 2 ممالک کے رہے ہیں اس وجہ سے ہمیشہ سے عموماً کوشش ہوتی ہے اسلام آباد کی طرف سے بھی اور انقرہ کی طرف سے بھی کہ کسی بھی قسم کی تلخی کو منظر عام پر نہ آنے دیا جائے. لیکن وہ بہرحال جو اعتماد ہے وہ تھوڑا سا متاثر ہوا تھا. تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس دورے سے اس اعتماد کی بحالی میں کردار ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا حسن کہ اکانومی اور سیکیورٹی یہ 2 چیزیں جس کو پرائمریلی جو ہے یہ دونوں ممالک آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں بیسڈ آن دیئر نیشنل اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹیز. یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس جوائنٹ وینچر کی بھی آپ نے بات کی جس میں ایک تیسرا ملک بھی شامل تھا, کوئی ایسا سبسٹینشیل ہمارے پاس ایسا پیکٹ بن سکتا ہے, کچھ ایسی پیش رفت ہو سکتی ہے اسپیسیفکلی ان 2 ممالک کے درمیان کہ دے کین بی گارڈ ٹو ایچ ادر ان مینی میٹرز؟
دیکھیے مرتضیٰ، آج جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں اس پہلو پر بھی بات ہوئی ہے کہ جو اقتصادی تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا جائے. اس وقت جو بائی لیٹرل ٹریڈ والیوم ہے دونوں ممالک کے درمیان، جو تجارت کا حجم ہے وہ ہے تقریباً $800 ملین. اگر اب سے ہم 5 سال پہلے جائیں تو یہ حجم تقریباً $600 ملین تھا، یعنی 5 سال میں صرف $200 ملین کا اضافہ ہوا ہے اس حجم میں. جو ہدف دونوں ممالک نے سیٹ کیا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ اس ہدف تک پہنچا جائے. ایگزیکٹلی وہ ہدف کیا ہے وہ اس پر اس وقت بات نہیں کر رہا ہے، کیونکہ کچھ مشکلات سامنے آئی ہیں. مثال کے طور پہ فری ٹریڈ اگریمنٹ بھی دونوں ممالک کے درمیان کافی عرصے سے اٹکا ہوا ہے، تو اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جہاں تک سیکیورٹی کوآپریشن کی بات ہے تو یہاں پر سیکیورٹی اور ڈیفنس کوآپریشن اور کولیبوریشن دونوں اس پر بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ملٹری ہارڈ ویئر دونوں ممالک کس طرح سے اس میں یعنی جوائنٹ وینچرز پہ کام کر سکتے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے ملٹری ہارڈ ویئر کی. اور سیکیورٹی کوآپریشن میں بنیادی طور پر کاؤنٹر ٹیررزم وغیرہ ایکسٹریڈیشن کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حسن، یہ بتائیں کیونکہ آپ ترکی میں ہیں اور ترک گورنمنٹ کے آپ بڑے قریب کام بھی کرتے ہیں اور آپ وہاں پہ جرنلسٹ بھی ہیں، آپ کیسا پاتے ہیں ترکی کی گورنمنٹ کو، ان کی پالیسیز کو ان کانٹیکسٹ ٹو پاکستان ایز این ایلائی؟ آپ ترکی کو ذرا ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں. ترکی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہی ہے کہ ترکی ایک سٹیپ بڑھ کے چلتا ہے اور ایک فور فرنٹ پہ آتا ہے، اور جو ترکی کے روح رواں ہیں طیب رجب اردوان صاحب، وہ ایک خصوصی پوزیشن لے لیتے ہیں بہت سارے معاملات کے اوپر. سو پاکستان کو ایز این ایلائی وہ کیا دیکھتے ہیں ابھی، اور پاکستان ایز این ایلائی وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آنے والے وقت میں؟ آپ نے درست فرمایا مرتضیٰ. بات یہ ہے کہ جو تاریخی تعلقات رہے ہیں بر صغیر کے مسلمانوں اور جو یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور سے، اس کے بعد بھی جو ریپبلک آف ٹرکی وجود میں آئی، تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کے کنسیشن رعایت اکثر فراہم کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر تعلقات میں تھوڑی سی تلخی بھی ہو تو اس کو منظر عام پر نہیں آنے دیا جاتا. عموماً جو پبلک کی سطح پر بھی تعلقات کافی مضبوط ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پریگمیٹک کنسیڈریشنز ہیں. بات یہ ہے کہ قومی ریاستیں اپنے مفاد دیکھ کر چلتی ہیں. تو مثال کے طور پر جس وقت ترکی نے کوشش کی کہ ایک بلاک بنایا جائے جس میں پاکستان، ترکی اور ملیشیا ہوں، تو اس وقت ترکی نے یہ محسوس کر لیا تھا، خاص کر جب اچانک پاکستان کوالالمپور سمٹ میں شریک نہیں ہوا تھا، کہ پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے اور جس طرح کے پاکستان پر اکثر دباؤ پڑتا ہے سعودی عرب سے اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے، تو اس وجہ سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. یہاں پہ وزارت خارجہ میں جب میری بات ہوتی ہے تو ان کا موقف یہ ہے کہ ترکی پاکستان کی مشکلات سمجھتا ہے اور ترکی یہ کوشش کر رہا ہے کہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں. تو ظاہر یہ معاملہ ہے. اب ایک ون ون سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دونوں ممالک یہ دیکھیں گے کہ کس حد تک وہ ساتھ چل سکتے ہیں، کس حد تک تعاون ہو سکتا ہے، چاہے وہ اقتصادی معاملات ہوں یا دفاع کے معاملات ہوں. ظاہر اس معاملے پر غور کیا جائے گا اور اس دورے میں تیاری کی جائے گی آئندہ آنے والی ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کاؤنسل کی جو سمٹ ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ سے اگر آخری سوال پوچھوں اسپیسیفکلی، دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جانے سے، ایک جوائنٹ وینچر کر لینے سے، یا اپنا ریلیشنز بہت مضبوط کر لینے سے انفرادی سطح پر کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو اور ترکی کو؟ دیکھیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں ممالک کی صورتحال پر. مثال کے طور پہ عموماً انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ بیلنسڈ ریلیشنز ہو، نمبر ایک، یعنی چاہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات ہوں اس میں بیلنس ہو. اس کے علاوہ مثال کے طور پر ترکی کی جیسے بعض ممالک کے ساتھ ویزا فری ریجیم آ گئی ہے، لیکن کیا پاکستان کے ساتھ مثال کے طور پہ ایسا ممکن ہے؟ ظاہر یہ خواہش ہے، اس پر ڈسکشن بھی ہوا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کس قسم کی ضمانت فراہم کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ویزا فری کھول دیا جاتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اٹھ کے ترکی آئیں اور پھر ترکی سے مغربی ممالک جانے کی کوشش کریں. تو یہ سب چیلنجز ہوتے ہیں یعنی ریال پالیٹک میں جن کو دیکھنا پڑتا ہے. تو خواہشات بہت سی ہیں، عمل کس حد تک ہو سکتا ہے، ظاہر یہ وہ معاملات ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ حسن عبداللہ صاحب موجود، جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، ٹرکی بیسڈ ہیں، TRT ورلڈ سے ان کا تعلق ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.